السلام علیکم، میں صوفیزہ مجد اسلام اور میرے پاس یہ تذکرۃ الاولیاء کی کتاب ہے۔ اس کتاب میں آج آپ کو باب 8 یہ پڑھ کر سناؤں گی، جس کا ٹاپک ہے توبہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گناہوں سے توبہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے۔ فرمان الہی ہے، اے ایمان والو، اللہ سے پختہ توبہ کرو۔ ایک اور مقام پر ارشاد الہی ہے، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اس کی بھیجی ہوئی کتابوں کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا۔ گویا انہوں نے اپنے حال پر رحم نہیں کیا اور اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچایا اور آخرت کے لیے کوئی نیکی نہیں کی۔ فرمان نبوی ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ملاقات پسند فرماتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے ملنا ناپسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ملنا ناپسند فرماتا ہے۔ فرمان الہی ہے، یہی لوگ نافرمان، وعدہ کے توڑنے والے، رحمت و بخشش اور راہ ہدایت سے دور ہیں۔ فاسق کی قسمیں۔ فاسق کی 2 قسمیں ہیں، پہلا فاسق کافر، دوسرا فاسق فاجر۔ فاسق کافر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتا، ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کا طالب ہوتا ہے، جیسا کہ فرمان الہی ہے، تو فسق کیا اس نے اپنے رب کے حکم کے بارے میں۔ فاسق فاجر وہ ہے جو شراب پیتا ہے، مال حرام کھاتا ہے، بدکاریاں کرتا ہے، عبادت کو چھوڑ کر گناہوں میں زندگی بسر کرتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کو واحد ایک مانتا ہے اور اس کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتا۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ فاسق کافر کی بخشش موت سے پہلے کلمہ شہادت اور توبہ کے بغیر ناممکن ہے، اور فاسق فاجر کی مغفرت موت سے پہلے توبہ اور پشیمانی پچھتاوے کے ذریعے ممکن ہے، اس لیے کہ ہر وہ گناہ جس کا تعلق نفسانی خواہشوں سے ہے، اس کی مغفرت ممکن ہے، اور ہر وہ گناہ جس کی بنیاد تکبر اور خود بینی ہے، اس کی مغفرت ناممکن ہے۔ شیطان کی نافرمانی کی وجہ بھی یہی تکبر اور خود بینی تھی۔ پس اے انسان، تیرے لیے ضروری ہے کہ مرنے سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، شاید کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دے، جیسا کہ فرمان الہی ہے، اللہ وہ ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کے گناہوں سے درگزر فرماتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہوں سے توبہ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جس سے کوئی گناہ سرزد نہ ہوا ہو۔ حکایت: ایک جوان تھا، وہ جب بھی کوئی گناہ کرتا تو اسے اپنے دفتر ڈائری میں لکھ لیتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے کوئی گناہ کیا، جب لکھنے کے لیے دفتر کھولا تو دیکھا اس میں اس آیت کے سوا کچھ بھی نہیں لکھا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے، شرک کی جگہ ایمان، بدکاری کی جگہ بخشش، گناہ کی جگہ عصمت اور نیکوکاری لکھ دی جاتی ہے۔ ایک جوان کی شرمندگی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ کی ایک گلی سے گزر رہے تھے۔ آپ نے ایک جوان کو دیکھا جو کپڑوں کے نیچے شراب کی بوتل چھپائے چلا آ رہا تھا۔ آپ نے پوچھا، اے جوان، اس بوتل میں کیا لیے جا رہے ہو؟ جوان بہت شرمندہ ہوا کہ میں کیسے کہوں اس بوتل میں شراب ہے۔ اس وقت اس جوان نے دل ہی دل میں دعا مانگی، اے اللہ، مجھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے شرمندگی اور رسوائی سے بچا، میرے عیب کو ڈھانپ لے، میں پھر کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ جوان نے حضرت عمر کو جواب دیا، امیر المومنین، یہ سرکہ ہے۔ آپ نے فرمایا، مجھے دکھاؤ تو صحیح۔ چنانچہ آپ نے دیکھا تو وہ سرکہ تھا۔ اے انسان، ذرا غور کر، ایک بندہ بندے کے ڈر سے خلوص دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ نے اس کی شراب کو سرکے میں بدل دیا۔ اسی طرح اگر کوئی گنہگار اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نافرمانیوں کی شراب کو فرما برداری کے سرکے میں تبدیل کر دیتا ہے، جیسا کہ اس جوان کے معاملے میں ہوا جو اپنی برائیاں اپنے دفتر میں لکھ لیتا تھا۔ حکایت: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز عشاء پڑھ کر باہر نکلا۔ راستے میں مجھے ایک عورت ملی، اس نے مجھ سے پوچھا، میں نے ایک گناہ کر لیا ہے، کیا میں توبہ کر سکتی ہوں؟ میں نے پوچھا، تو نے کون سا گناہ کیا ہے؟ عورت بولی، میں نے زنا کیا تھا۔
اور جب اس زنا سے بچہ پیدا ہوا تو میں نے اسے قتل کر دیا۔ میں نے کہا تو تباہ ہو گئی، تیرے لیے کوئی توبہ نہیں ہے۔ وہ عورت بے ہوش ہو کر گر پڑی اور میں اپنی راہ چل دیا۔ تب میرے دل میں خیال آیا کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے بغیر یہ بات کیوں کہہ دی۔ چنانچہ میں آپ کی خدمت میں آیا اور سارا واقعہ عرض کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے بہت برا کیا، کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی؟ اور وہ لوگ جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ کسی اور خدا کو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جو ہی میں نے یہ بات سنی میں اس عورت کی تلاش میں نکلا اور ہر کسی سے پوچھنے لگا مجھے اس عورت کا پتہ بتلاؤ جس نے مجھ سے مسئلہ پوچھا تھا، یہاں تک کہ بچے مجھے پاگل سمجھنے لگے۔ آخر کار میں نے اس عورت کو تلاش ہی کر لیا اور اس کو یہ آیت میں نے سنائی فَأُولَٰئِکَ یُبْدِلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِہِمْ حَسَنَاتٍ تک سنا چکا تو وہ خوشی سے دیوانی ہو گئی اور کہنے لگی میں نے اپنا باغ اللہ اور رسول کے لیے بخش دیا۔ عتبہ کا عجیب واقعہ۔ عتبۃ الغلام رحمۃ اللہ علیہ جس کی فتنہ انگریزی اور شراب پینے کی داستانیں مشہور تھی، ایک دن جناب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں آئے۔ اس وقت حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ ایک آیت کی تفسیر بیان کر رہے تھے، یعنی کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ سے ڈرے؟ آپ نے اس آیت کی ایسی تشریح کی کہ لوگ رونے لگے۔ ایک جوان مجلس میں کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا اے بندہ مومن، کیا مجھ جیسا فاسق و فاجر بھی اگر توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں، اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جب عتبۃ الغلام نے یہ بات سنی تو اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا اور کانپتے ہوئے چیخ مار کر بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے قریب آ کر عربی کے کچھ شعر پڑھے۔ پہلا، اے اللہ کے نافرمان جوان، جانتا ہے نافرمانی کی سزا کیا ہے؟ دوسرا، نافرمانوں کے لیے پرشور جہنم ہے اور حشر کے دن اللہ تعالیٰ کی سخت ناراضگی ہے۔ تیسرا، اگر تو جہنم کی آگ پر راضی ہے تو بے شک گناہ کرتا رہ ورنہ گناہوں سے رک جا۔ چوتھا، تو نے اپنے گناہوں کے بدلے اپنی جان کو گروی رکھ دیا ہے، اس کو چھڑانے کی کوشش کر۔ عتبہ نے پھر چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو کہنے لگے اے شیخ، کیا مجھ جیسے بدبخت کی رب رحیم توبہ قبول کر لے گا؟ آپ نے کہا درگزر کرنے والا رب ظالم بندے کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ اس وقت عتبہ نے سر اٹھا کر رب سے 3 دعائیں کی۔ پہلا، اے اللہ، اگر تو نے میرے گناہوں کو معاف اور میری توبہ کو قبول کر لیا ہے تو ایسے حافظے اور عقل سے میری عزت افزائی فرما کہ میں قرآن مجید اور دینی علموں میں جو کچھ بھی سنوں اسے کبھی فراموش نہ کروں۔ دوسرا، اے اللہ، مجھے ایسی آواز عطا فرما کہ میری قرأت کو سن کر سخت سے سخت دل موم ہو جائے۔ تیسرا، اے اللہ، مجھے حلال روزی عطا فرما اور ایسے طریقے سے دے جس کا میں خیال بھی نہ کر سکوں۔ اللہ نے عتبہ کی تینوں دعائیں قبول کر لی۔ ان کا حافظہ اور سمجھ و عقل مندی بڑھ گئی اور جب وہ قرآن کی تلاوت کرتے تو ہر سننے والا گناہوں سے توبہ کر لیتا تھا اور ان کے گھر میں ہر روز 1 پیالہ شوربہ کا اور 2 روٹیاں حلال روزی سے پہنچ جاتی اور کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کون رکھ جاتا ہے۔ اور عتبہ غلام کی ساری زندگی میں ایسا ہی ہوتا رہا۔ یہ اس شخص کا حال ہے جس نے اللہ تعالیٰ سے لو لگائی۔ بے شک اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ سوال، کسی عالم سے پوچھا گیا کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو کیا اسے اپنی توبہ کے مقبول یا غیر مقبول ہونے کا پتہ چل جاتا ہے؟ جواب، عالم نے جواب دیا ایسی مکمل بات تو نہیں، البتہ کچھ نشانیاں ہیں جن سے توبہ کی قبولیت کا پتہ چلتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک رکھتا ہے، اس کے دل سے خوشی غائب ہو جاتی ہے، ہر دم اللہ کو موجود سمجھنے لگتا ہے، نیکوں کے قریب اور بروں سے دور رہنے لگتا ہے، دنیا کی تھوڑی سی نعمت کو بڑی اور آخرت کے لیے زیادہ نیکیوں کو بھی تھوڑی سمجھتا ہے، اپنے دل کو ہر وقت فرائض خداوندی میں مشروف اور اپنی زبان کو بند رکھتا ہے، ہمیشہ اپنے پہلے گزرے گناہوں پر غور و فکر کرتا رہتا ہے اور غم اور پریشانی کو اپنے لیے ضروری کر لیتا ہے۔